دل کا جہان بیٹی سے. بہت ہی بہترین ملاحظہ کریں, شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے. میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. کہ ضرور یہ نہیں بیٹا سے نام روشن ہو, ضرور یہ نہیں بیٹا سے نام روشن ہو. میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. جس گھر میں بیٹی ہو وہ گھر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. آپ اپنے دلوں میں دیکھیں کہ جس گھر میں بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور وہ گھر, اس کے ماں باپ ٹینشن میں نہیں رہتے, بہت ہی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, بہت ہی خوشی سے. اب بیٹا والا منہ بنائے رہتا ہے, پتا نہیں کیا دے گا نہیں دے گا پتا نہیں, لیکن بیٹی والے کے اوپر اتنے محنت و مشقت کرنے کے بعد دیکھیے گا بیٹی والے کے باپ کے چہرے کو اگر دیکھیے گا مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. اور جب تک کہ اس گھر میں بیٹی تھی گھر مہکتا رہتا تھا, خوبصورت لگتی تھی. جب بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے دلوں سے ایسا لگے گا کہ کچھ چھین لیا گیا. جس گھر میں وہ بیٹی چلی گئی اب اس گھر میں روشنی پیدا ہونے لگی, اس گھر میں روشنی پیدا ہونے لگی, وہاں کے لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں. اس طریقے سے سمجھیں کہ جب تک کہ گھر میں باراتی نہیں آئی تھی چاروں طرف گھر کو سجایا گیا تھا, چاروں طرف مہمان خوشی خوشی آ رہے تھے. جب بیٹی کو رخصت کر دینے کے بعد لائٹ بند, سجاوٹ بند, جس گھر میں اب گئی ہے اس گھر کو سجایا جا رہا ہے, وہاں مہمان جا رہے ہیں, اس گھر میں رونق بڑھ رہی ہے اور اس گھر میں لیٹوں کی سجاوٹ ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف بیٹی کی برکت ہے. میرے عزیزان محترم, میرے دوستو, اب یہ یاد رکھیں کہ جب تک کہ میرے گھر میں بیٹی ہو کبھی مایوس نہ ہونا, کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو اور اپنے بیٹی کی پرورش کر کے اس کی شادی کر دی وہ انسان جنتی ہے, وہ انسان جنتی ہے. اتنا عرض کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کے گھر میں اگر بیٹی نہ ہو کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتا؟ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام جس کے پاس بیٹی نہ ہو اپنے پڑوسیوں کی اگر گھر میں بیٹی ہو اس کی عزت کرے, اس کی قدر کرے, اور جب تم سے ہو سکے اپنے حیثیت کے مطابق اس کے نکاح میں کچھ تحفے کے طریقے سے کچھ تحفہ پیش کر دو, اس کے صدقے میں تم بھی جنت ہو جاؤ گے, اس کے صدقے میں تم بھی جنتی ہو جاؤ گے. لیکن میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے خوش نہیں رہ پاتے, اپنے پڑوسی سے منہ بنا کر کے رہتے ہیں. ایسا نہیں میرے دوستو, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پڑوسی کل میدان محشر میں اگر اس لیے میرے سرکار اس طریقے سے فرماتے ہیں تم نمازی بھی ہو, حاجی بھی ہو, قاضی بھی ہو, عبادت گزار ہو, قرآن پڑھتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, حج عمرہ کیا ہو, لیکن اگر کل میدان محشر میں تمہارے پڑوسی اگر تمہارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو تمہاری ساری عبادت کو تمہارے منہ پر مار دیا.